بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے حب جاہ اور حب مال۔ حب جاہ اور حب مال آپ لوگوں نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ بھیڑوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں یا بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال کی محبت اور جاہ کی محبت جو ہیں یہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ جاہ کی محبت پائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمارا نام اونچا ہو جائے، لوگ واہ واہ کریں، ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، یا ہمیں ہر جگہ کے اوپر پروٹوکول دیا جائے، اچھا کام کرنے کے باوجود یہ چیزیں جب انسان کی زندگی کے اندر آ جاتی ہیں اور یا انسان کو جو مشہوری کا چسکا پڑ جاتا ہے، انسان کا دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دین کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بڑی سختی کے ساتھ اس چیز کا وہ رکھا گیا کہ بھئی جاہ ایک آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہو، یہ اس سے بہت دور بھاگو۔ میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر وہ حضرت کا ایک وہ ہوتا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی خود گزار کے ہمیں دکھائی کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، بڑی گمنامی کے ساتھ، چھپ چھپا کے، اور یہی تھا کہ بھئی میں کیا کرتا رہوں، اپنا کام کرتا رہوں دین کا، لیکن نام نہ بنے، نام نہ بنے۔ کام کرتے رہے، وہ کام ماشاءاللہ بہت زیادہ کیا، لیکن ہمیشہ چھپ چھپا کے زندگی گزاری، ورنہ عالم بہت بڑے تھے، عالم تھے، بڑے علمی استعداد تھی، تصوف کے اندر بھی اپنا ایک مقام تھا، اور جس طریقے سے وہ باطن کے اوپر جس طرح کی ان کی وہ تھی زندگی، لیکن عام طور پہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو لوگوں نے نام بھی نہیں سننا ہوا، نام بھی نہیں سننا ہوا۔ جس جگہ کے اوپر بھی ہوتے تھے بس بھئی چھپ کے رہو، کام کرتے رہو اپنا، لیکن نام نہ آنے پائے۔ آج کل ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم کام کریں نہ کریں، لیکن ہم کہتے ہیں نام ضرور ہونا چاہیے، میرے نام کے ساتھ القابات ضرور لگنے چاہیے، میرے نام کے ساتھ جو ہے وہ بڑی بڑی کچھ نہ کچھ اس طرح کے وہ ہو جائیں، لوگ مجھے ذرا سمجھیں کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں۔ یہ بڑی جو ہے چیزیں آ چکی ہیں۔ اور اسی طرح ہی یہ جو عہدوں کی طلب ہوتی ہے کہ جناب کوئی بڑا عہدہ مجھے مل جائے، کوئی بڑا میرے وہ بن جائے کہ جی لوگ جو ہے نا مجھے کوئی سمجھنے لگ پڑے، یہ ساری کی ساری یہی چیزیں۔ اور آپ دیکھیں گے تو ہماری زندگی بنیادی طور پہ بس انہی دو چیزوں کے اندر ہی رہ رہی ہوتی ہے، جاہ کی محبت ہوتی ہے یا مال کی محبت ہوتی ہے، ہم اسی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان دو کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ہم اچھا بننا چاہ رہے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں ہماری وقت ہونی چاہیے، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہماری تعظیم کریں، مجھے خوبصورت سمجھیں، میرے علم کی تعریف کریں، میرے حسب نسب کی تعریف کریں، یہ ایک وہ ہے۔
ایک ساری کی ساری یہ جو ہے اس میں سے لوگوں کی اس میں سے پایا جائے، یا میرے عہدے کی جو ہے نا اس کو ایک میرے پاس ہونا چاہیے، ایسا عہدہ ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ مال ہونا چاہیے تاکہ میں اپنی خواہشات کو پورا کر سکوں، کہ پیسہ جب میرے پاس ہوگا تو میں اب جو اپنی خواہشات چاہوں گا وہ میں اپنی پوری کر سکوں گا۔ اور جیسے دنیا داروں کے اندر تو ایک معاملہ پایا جاتا ہے، دین داروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ کسی جگہ چلے گئے، آگے ایسا کسی نے پروٹوکول نہ دیا، مجھے خود کسی نے بتایا، اسی طرح ہی جو ہے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جی، اور ہمیں تو پتہ ہے کیونکہ یہ اس طرح کی ہوتی ہے، بعض دفعہ علماء کو بلایا جاتا ہے کسی جگہ کے اوپر یا ایسی وہ، تو ان کی ایک وہ ہوتی ہے، مثلا اشتہار بننے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اشتہار میں ہمارا نام اتنا بڑا بڑا نام ہونا چاہیے، ہمارے نام کے ساتھ یہ القابات لگائے جائیں گے، تو تب ہم کیا کریں گے، اس جلسے میں آئیں گے ورنہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو نام کے ساتھ یہ القاب لگانے ہیں، اور آپ نے اس جگہ کے اوپر جو اس میں سے مین سینٹرل جگہ جو ہوگی اس جگہ کے اوپر ہمارا نام آئے گا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ اشتہار بنتا ہے تو نام اگر تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، تو بعض لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ وائس دیکھیے، اوکے، وائس اوکے۔ تو بعض لوگ اس بات پہ خفا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام آپ نے چھوٹا کیوں لکھا ہے، یا میرے نام کے ساتھ یہ القابات کیوں نہیں لگائے آپ نے، یا مجھے ایسا پروٹوکول کیوں نہیں دیا گیا تھا جب میں آیا تھا، تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے میرا استقبال نہیں کیا گیا جیسے کہ فلاں مولوی صاحب کا کیا گیا، فلاں کے ساتھ جو ہے نا آپ نے یہ برتاؤ رکھا تھا، یا ہمیں آپ کو بار بار پوچھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے ایسا نہ پوچھا تو اب آئندہ ہم جو ہے نا اس چیز کے اوپر خفا ہو جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے۔ اور یہ مردوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور عورتوں میں حب جا جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ اسی وجہ سے دیکھیں، وہ جو مقابلے بازیاں کرتی ہیں خواتین کہ جی زیور کا مقابلہ، زیور خاص طور پہ دکھانا لوگوں کو کہ میں نے جو ہے نا خاص آج بندے پہنے ہوئے ہیں، تو کندھے جو اپنے کان سے جو ہے نا وہ دوپٹے کو خاص طور پہ ہٹا کے دکھانا، یا جو ہے وہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں سونے کی تو وہ خاص طور پہ دکھانے کے لیے جو ہے، تو وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کیا نظر آنا چاہیے، ڈفرینٹ نظر آنا چاہیے، ہمیں کچھ لوگ کچھ سمجھیں، ہمیں کچھ لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ تعریف کرنے والے اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہو جائیں گے، جتنے بھی سارے اللہ کے علاوہ سارے کے سارے کے، میری بات ہے فانی، سب کے سب کیا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ جب ختم ہو جانا ہے تو پھر ان کی تعریف سے کیا فائدہ ہمیں، مخلوق کی تعریف سے ہمیں کیا مل جائے گا، کچھ بھی نہیں ملنا۔ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ چاہے اٹھا لیں جی، بڑا سمجھنے لگ پڑے تو ہمیں کیا ہو جانا ہے، کچھ نہیں ہونا۔ اپنے نام کے ساتھ آج ہی میں جو تھا وہ تخصص کی کلاس شروع ہوئی تو میں نے آج ہی ان سے یہ چیز عرض کی کہ دیکھو، اس لیے نہ پڑھنا کہ ہم پڑھیں گے تو ہمارے نام کے ساتھ کیا آ جائے گا، مفتی نام بن جائے گا یا مفتیہ کا نام لگ جائے گا، پھر اس لیے پڑھنا ہے نا
تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے 2 سال ضائع کر دو گے اگر یہ نیت رکھی۔ نیت جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اندر، کہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں۔ اور اگر جب یہی جو وہ ہوتی ہے، انسان اپنے اس نام کو بچانے کی خاطر کیا کرتا ہے، پھر جھوٹ کے اوپر، غلط کاموں کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ کو اگر کسی چیز کا نہیں پتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں نے یہ بتا دیا کہ مجھے نہیں معلوم، تو میری لوگوں کی جو لوگوں کی نظروں سے میں گر جاؤں، میں لوگوں کی نظروں سے گر جاؤں، تو اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کوئی نہ کوئی بات بنا دینی چاہیے۔ تو آپ اس کو پھر اپنی اس میں سے جس طرح بھی ہوگا، اپنے نام کو بچانے کی خاطر آپ اور غلط کاموں میں پڑتے جائیں گے کہ میرا نام بچتا جائے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہے، ہمیشہ کیا رہیے، چھوٹے بن کے رہنا سیکھ لیجیے۔ میں آپ سے کئی دفعہ عرض کیا کہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ بخاری شریف ساری بات پڑھاتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں پہ بیٹھ کے مدینہ شریف میں حدیث پڑھائیے، اور وہاں پہ جو ہے کتنا عرصہ جو ہے، تو حضرت نے جو ہے ایک دفعہ ایک طرف نورانی قاعدہ رکھا اور دوسرا بخاری شریف رکھی، اور فرمایا کہ میرے نزدیک ان دونوں کو اخلاص سے پڑھانے والا دونوں برابر ہیں، اخلاص سے پڑھانے۔ بخاری شریف درس نظامی کی آخری کتاب، مشکل ترین کتاب شمار کی جاتی ہے، اور نورانی قاعدہ الف با تا جو ہے، الف با تا جس سے آپ بچہ سیکھتا ہے، حروف تہجی سیکھتا ہے، الف ہے، با ہے، تا ہے، اس کو ہم اس قاری کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یار یہ کیا میاں جی صاحب جو ہیں، یہ کیا ہے الف با تا پڑھانے میں۔ اور بخاری شریف کوئی پڑھا رہا ہو، تو وہ تو بڑی ایک بات ہے کہ جی بخاری شریف کے استاد ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ دونوں اخلاص سے پڑھانے والے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جو ہے نا، اللہ کے ہاں اس چیز کی قدر نہیں ہے، مطلب یہ چیز وہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، بس اللہ کے ہاں جو چیز دیکھی جائے گی وہ ہمارے دلوں کے حالات کو اللہ جانتے ہیں، کہ ہمارے دل کے اندر کیا حالات کیا چل رہے ہیں، دل کے خیالات کیا چل رہے ہیں، دل کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری ان چیزوں کو نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ہم جی بڑی وہ کر رہے ہیں، میں جو ہوں نا، میں بعض دفعہ میں یقین کریں میں سوچتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ مثال کے طور پہ لوگ مجھے کہتے ہیں جی نا، اچھا آپ اتنے سبق پڑھاتے ہیں، اتنا فلاں کرتے ہیں، روزانہ 15 16 17 سبق پڑھانا، یہ جو ہے کیسے جو ہے سارا۔ لیکن میں اسی چیز کو اپنے آپ کو ایک چیز اور دیتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، بات یہ نہیں ہے کہ میں کتنا پڑھا رہا ہوں اور صبح سے شروع ہو کے رات تک لگا ہوا ہوں پڑھانے کے اندر، بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے ہاں یہ چیز قبول ہے یا نہیں۔ مسئلہ تو اس کے اوپر آئے گا، اس پہ تو نہیں ہے کہ کون کتنا کر رہا ہے، وہ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ قبول ہے یا نہیں۔ اگر تو قبول ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو چاہے چھوٹی سی چیز بھی آپ پڑھا لیں، اور اگر قبول نہیں ہے، پھر بڑی سے بڑی چیز بھی آپ پڑھا رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے کبھی
کتاب مانگی نہیں کہ جی مجھے جو ہے صرف کی کتابیں میں لے لیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی زیادہ کوئی لیتا نہیں ہے صرف کے حوالے سے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ چلو جی مجھے دے دیں صرف وغیرہ جو ہے اس میں سے، کیونکہ مدارس میں صرف پڑھانے کو اتنی کوئی خاص وہ لوگ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ جی یہ کون جو ہے نا وہ پڑھائے صرف جو ہے، تو میں اس کے سے وہ کرتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے مجھے دے دیں صرف جو ہے. تو اس میں آج میرے استاد صاحب کا مجھے فون آیا، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جی جو سبق مجھے ملے جامعہ اشرفیہ کے اندر، تو ایک 5ویں درجے کا ایک سبق ملا، متنبی جو ہے وہ شعر و شاعری ہے، شعر و شاعری ہے، اور چوتھے درجے کے ایک کتاب جو ہے نا فقہ کی جو ہے شرح وقایہ کی وہ ملی. تو پچھلے سالوں میں 6 درجے میں بھی سبق پڑھاتا تھا، فلکیات کا میرے پاس سبق تھا، تو میرے پاس اس سال فلکیات نہیں آئی، تو وہ جو ہے تھوڑا سا شاید وہ ہوئے کہ بھئی شاید یہ اس نے تھوڑا سا اس کو شاید خفگی ہوئی ہوگی کہ بھئی 6 درجے کا سبق مجھ سے کیوں لے لیا، بڑے درجے کا سبق تھا تو چھوٹے کا. تو ساجی کو مجھے فون آیا، تو ساجی نے کہا کہ بھئی تمہارا جو ہے نا وہ سبق لکھا ہوا ہے 6 درجے کا بھی تمہارے سامنے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا وہ نہیں ہے تمہارا جو ہے نا. میں نے کہا ٹھیک جی سر مجھے پتا ہے کہ جو ہے وہ میرے پاس سبق نہیں ہے 7 کا جو ہے. کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے جو ہے نا اس میں سے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جو ہے جو سبق آگے اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ نے بس جو بھی ہے پڑھا رہے ہیں بس. میں نے اتنی سی بات کی. پھر استاد جی کا دوبارہ تھوڑی دیر بعد فون آیا کہ اگر تم وہ سبق لے لو، ایک سبق جو ہے ایک اور کتابوں کے نام لیے کہ یہ سبق جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے نا 11:30 سے کے بعد کا اگر سبق ہے تو تم وہ اگر پڑھا لو تو ساتھ جو ہے تو تاکہ تمہارے پاس کتاب بڑی کتاب جو ہے نا وہ آ جائے. میں نے کہا استاد جی میرے پاس ٹائم نہیں، میں تو آن لائن کے اندر ہوں گا، بس ٹھیک ہے یہ جتنا جو بھی سبق ملا ہوا ہے کافی ہے اس کے اندر سے. اور میں نے اپنے دل سے یہ چیز وہ کی کہ جب سے مجھے نقشہ ملا تو کیا میرے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال آیا کہ بھائی تمہارا پہلے 6 درجے میں سبق تھا، اب تمہیں 5ویں درجے میں جو سبق وہ ہو گیا، تو تم نے کیا تھوڑا سا بھی محسوس کیا؟ تو الحمدللہ میرے دل کے اوپر ذرا سی بھی ایک بال کے برابر بھی ہلکا سا بھی میں نے اس میں محسوس نہیں کیا کہ جناب کوئی وہ یار چھوٹے سے 5ویں کے اوپر آ گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو یہی دیکھا کہ اگر میں نے اس چیز کو وہ کیا اور میں نے اگر وہ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی خاطر تو پڑھاتا ہی نہیں پھر تو، میں تو اللہ کی خاطر نہیں پڑھا رہا پھر تو، میں تو اس لیے پڑھا رہا ہوں گا کہ جناب یہ جو ہے نا اس میں سے کہ یہ جو ہے نا مجھے کچھ وہ ہو جائے گا، میرا نام ہو جائے گا اچھا یہ 6 درجے کے استاذ ہیں، یہ بڑے درجے کے استاذ ہیں، کیونکہ 6، 7، 8واں درجہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے درجے شمار ہوتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا وہ کرتا رہتا ہوں، بار بار اپنے بھی حالات کا میں جائزہ ضرور لیتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا میری کیا صورتحال کیا چل رہی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ضرور دیکھتے رہا کریں، کبھی بھی اپنے آپ سے وہ نہ ہو نہیں جی ہم تو کیا کر رہے ہیں، جو بھی کرتے ہیں صرف اور صرف کیا کرتے ہیں ہم تو یہ جو آگے آگے بڑھ بڑھ کے چیزوں کے اندر آگے آگے بڑھ کے لے رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ دوڑ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ تو ہم کیا کر رہے تھے، دین کی خدمت کر رہے تھے. بھائی یہ چیک ضرور اپنے اوپر کرتے رہو، یہ نہ ہو کہ محنتیں بھی کر لو، سب کچھ ہو جائے اور سارا کا سارا غارت چلا جائے. سارا کا سارا غارت چلا جائے. کہیں ہم وہ تو نہیں بن ہم میں جایا کرتا تھا جو ہے دوروں کے اوپر میری
چھٹیوں کے اندر جو ہوتا تھا ہر سال ایسا ہی ہوتا تھا تقریباً، کبھی کہاں چلا گیا، کبھی مانکوٹ چلا گیا، کبھی رحیم یار خان چلا گیا، کبھی کدھر، اس طرح میرا چلتا تھا۔ میں نے بعض بڑے مدارس کے طلباء کو دیکھا کہ وہ جب آتے ہیں، اور چھوٹے مدارس کے طلباء بھی آتے ہیں، مثال کے طور پہ بڑے مدرسے جو ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر ہیں، بڑے مدارس جو ہیں کراچی کے اندر ہو گئے، یا اس طرح لاہور کے اندر ہو گیا، یا اس طرح مختلف مختلف، میں نام نہیں لے رہا، تو میں دیکھتا تھا کہ جو بڑے مدرسوں کے طلباء ہوتے ہیں نا، یہ جب سارے گھل مل کے جب مختلف جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو ان کی جو کہتے ہیں نا ٹور ہی کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، ان کی ٹور ہی مختلف ہوتی ہے، کہ وہ ٹور کیا ہوتی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم ایک بڑے مدرسے سے آئے ہیں، کہتے ہیں نا وہ برانڈ، ایک برانڈ ہوتے ہیں نا، اس برانڈ کی وہ نظر آتی تھی مجھے، وہ ان چھوٹی جگہوں پہ جا کے، کہ جو ہے نا، اور یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے جن کو کوئی نام بھی نہیں جانتا، کوئی ایسے جو ہے نا، کوئی بتائیں بھی بیچارے کسی کو تو ان سے 6 دفعہ پوچھنا پڑتا تھا، اچھا وہ کون سی جگہ ہے، وہ کہیں گے یہ اس جگہ کے اوپر ہے، وہ کس جگہ کے اوپر ہے، وہ ادھر اس جگہ کے اوپر ہے، مطلب میں خود کئی دفعہ لوگوں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار یہ کدھر ہے، جیسے لاہور کے اندر کوئی مدرسہ ہے، تو میں وہ کہتے ہیں جی میں نے کہاں سے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کدھر ہے، وہ کہیں گے فلاں جگہ کے اوپر، اچھا میں کہوں گا وہ کدھر ہے جگہ، تو وہ بیچارے جو ہوتے تھے، وہ طلبا جو ایسے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے تھے، وہ بیچارے بڑے ایک شرمندہ، اور اس میں سے ایک ان کے اندر جو تھی، لیکن جو بڑے مدارس سے آئے ہوئے تھے وہ اپنے نام کے ساتھ پڑھا، وہ لگاتے تھے جی فلاں جگہ سے کہ ہم جو ہے نا پڑھ کے آئے ہیں، اس طرح جو فاضل ہو جاتے ہیں جب دورہ حدیث ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ یہ ایک وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی بعض آن لائن مدرسوں کے اندر بھی ہیں، کہ جی کچھ آن لائن مدرسوں کے بچے بچیاں جو ہیں، وہ ان کی ٹوری کیا ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، وہ اپنے جو برانڈ جو ہوتا ہے نا، اس کو بتاتے ہی ایسے ہیں جیسے کہ بڑی ایک اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں فخر ہے کہ ہم جو ہے نا، ہمیں فخر ہے، پراؤڈ ٹو بی فلاں جو ہے نا، اس طرح کی جو ہے بات ہے، جیسے یونیورسٹیز کالجز کے اندر ہوتا ہے کہ جی کوئی بڑی یونیورسٹی سے کوئی پڑھا ہوا ہے تو کہتے ہیں جی پراؤڈ ٹو بی یو اے ٹی این، پراؤڈ ٹو بی فلاں جو ہے نا لمب سے پڑھا ہوا ہے، میں نے جو ہے نا وہ ادھر سے پڑھا ہوا ہے، یہ خاص ایک وہ نظر آتی ہے، حالانکہ بچوں یہ جو پراؤڈ کا لفظ استعمال کرنا ہے یہ اتنا خطرناک ہے، پراؤڈ کا لفظ استعمال کرنا یہ تو کیا ہے، یہ تو ناپسندیدہ ہے، پراؤڈ کا لفظ بھی استعمال کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا ہوں، انا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کیا ہوں، سردار ہوں، ولا فخر، اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اس پر کوئی فخر نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر وہ کریں تو ان کے ساتھ جچتا ہے یہ چیز، ان کے ساتھ جچتی ہے کہ حضرت آدم کی اولاد کے سردار ہیں، ان کے ساتھ تو جچتی ہے یہ بات، لیکن اس نے فرمایا ولا فخر، اس میں کوئی فخر نہیں۔ تو آج جو ہوتے ہیں نا وہ فلاں جگہ سے پڑھ لیا، تو یہ مدرسوں کے اندر فلاں جگہ سے کوئی وہ پڑھ کے کسی بڑے بزرگ کے ساتھ تعلق ہو گیا، کسی بڑے بزرگ کے خلیفہ ہو گئے، کسی بڑے بزرگ کے ساتھ، تو وہ کیا ہوگا، خاص ایک وہ ہم جو ہے نا کیا ہیں، ہم تو فلاں اس کے ساتھ ہیں جی، ہم تو فلاں اتنی مشہور ہستی کے ساتھ ہیں۔ یہ مشہور ہستیاں، مشہور جگہیں، مشہور چیزیں اللہ کے ہاں نہیں چل رہی، اللہ کے ہاں تو یہ چلے گا کہ بھائی تم کیا کر کے کیا آئے ہو، تم کر کے کیا آئے ہو، تم کیا، ہو سکتا ہے کہ ایک مدرسے کے ایک گاؤں کے اندر ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد کے میاں جی جو ہیں، وہ جو بچوں کو 4 5 بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ان کو وہ جو ہے نا پڑھا رہے ہوں، اور ان کا درجہ جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں سے آگے ہو، بڑے بڑے لوگوں سے آگے، وہ اس مقابلہ یہ نہیں ہوگا
کہ آپ نے کیا وہ کیا ہے. میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی سنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، سارے ہمارے اکابر کے جو ہیں وہ شیخ تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ چاروں سلاسل سے ان کو اجازت ملی، خلافت ملی، اور بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی خواب کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا کہ جاؤ میاں جی نور محمد جھنجھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی نور محمد جھنجھانوی، جاؤ ان کے پاس جا گیا کرو، اصلاح کرواؤ اپنی. میاں جی نور محمد، میاں جی کون تھے؟ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے نور محمد جھنجھانوی. ان کے پاس گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا میرے پاس سے، کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو ان کے پاس جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے ان سے ہو. ان کے پاس گئے اور وہاں سے اصلاح لی. تو بعض اللہ کے، اس لیے کہا جاتا ہے بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی، بعض کو اپنا مقام خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا کتنا اونچا مقام ہے. وہ بیچارے ایسے کیا ہوتے ہیں، گم ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا مقام ہے اللہ کے. لیکن اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے، ان کی بڑی ایک حیثیت ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے کوئی حیثیت ہے اللہ کے ہاں یا نہیں ہے. مجھے دنیا واہ واہ کرے، بڑے آگے پیچھے ہو، سارا کچھ ہو، اور اللہ کی نگاہ میں کچھ نہ ہو، تو کچھ نہیں ہے. اور اگر دنیا کچھ بھی نہ ہوگا لیکن اللہ کے ہاں کیا ہو، ایک عزت کا درجہ ہو، تو سب کچھ حاصل ہے. تو اس لیے یہ ہمیشہ اس چیز پہ رہیں کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اصل میں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، میں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. لوگوں کے اندر، میں مجھے کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لوگوں کے اندر فلاں ہو، میرا نام ہو. بہت سے ہمارے ایسے طلباء ہوتے ہیں جو بیچارے بالکل کیا ہوتے ہیں، ایسے جو ہے نا، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے. میں جب مدرسے کے اندر رہتا تھا، تو جب دورہ حدیث تھا میرا، تو ہمارے پاس طلباء جو ہوتے تھے، جو ہمارے ساتھ کی کلاس میں بھی ہوتے تھے، کلاس میں بھی بہت بڑی ہوتی تھی، 400 سے اوپر کلاس ہوتی تھی، اور اس میں سے جو ہے 457 میرے خیال میں ہمارے شاید تھے، شاید لڑکے جو تھے 457 جو ہے. تو میری نیند جو ہے وہ ذرا ایک عجیب قسم کی نیند جو ہے وہ ہوتی تھی کہ رات کو 12 1 بجے سو رہا ہوں تو پھر میں 3 بجے اٹھ رہا ہوں. نیند بڑی بڑی وہ ہوتی تھی. تو میں رہتا بھی تھا، مسجد کے ساتھ کمرے بنے ہوئے تھے جو ہے اس میں، وہ پہلے خانقاہیں تھیں مسجد کے ساتھ ہی جو ہے نا، حسین کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں سے. تو میرے پاس بھی ایک کمرہ تھا، ایک استاد صاحب نے مجھے دیا ہوا تھا. تو میں اٹھ کے جو تھا وہ مسجد میں چلا جایا کرتا تھا. تو میں وہاں پہ بعض طلبا کو دیکھتا تھا جو کہ کیا ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ دن کے وقت ان کو کوئی وہ سمجھے گا کہ یہ کیا ہے بھئی، یہ تو ویسے ہی وہ آ کے اپنی راتوں کو نمازیں پڑھ رہے ہیں. 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے جو ہے وہ آ کے جی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا ذکر شکر کر کے پھر جا کے جی جا کے سو رہے ہیں جا کے کمروں کے اندر.
इस तरह ही एक तालिब इल्म था हमारे साथ। तो मैं वो बड़ा मजाक करता था और बड़ा इस तरह जो है, तो मैं एक कमरा भी था उसमें से, हॉस्टल में भी एक कमरा मेरे पास था, तो हम उसमें कोई थे 17-18 लड़के रहते थे। वो हॉस्टल का जो कमरा था थोड़ा सा बड़ा कमरा था, 17-18 से वो होता था। वो उसको मैं बाज़ दफ़ा देखा करता था कि वो रात को 2:30-3 बजे उठेगा, जाएगा वज़ू करके, और लाइट सारी बातें ऑफ होती थी, लेकिन मुझे पता चल रहा होता था कि जी, क्योंकि मेरी नींद में तो नींद ही इस तरह की थी। तो वो जाएगा, जाके वापस आके जी वो अपनी नमाज़ें-शमाज़ें पढ़ के फिर सो जाएगा। अब फजर के वक़्त उसको लड़के जो थे ना वो कर रहे होते थे, अज़ान जब हो जाती थी उसको वो बुरा भला कह रहे थे, "तू उठता नहीं है, फलाँ है, ये है, वो है।" वो उठता है, वो वज़ू-शुज़ू करके जी दौड़-दौड़ के जी सुनते मेरा पढ़ के जी मस्जिद के अंदर पहुँचेगा। लेकिन मुझे मुझे तो देख रहा होता था उसको कि जी ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? और उसको लड़के भी क्या समझ रहे हैं, वो कहते हैं यार ये तो बिल्कुल ही जो है ना बेकार आदमी है, ये बेकार आदमी है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हमारा दर्जा क्या हो, अल्लाह के यहाँ ऊँचा हो। हमने इसकी कोशिश करनी है। हमने इसकी कोशिश नहीं करनी कि लोग हमारी क्या करने लग पड़े, तारीफ़ करने लग पड़े, लोग हमें नेक समझने लग पड़े, लोग हमारी बड़ी तारीफ़ें करें, यार ये तो बहुत अल्लाह वाले हैं, ये तो बड़े कोई बड़े ऊँचे दर्जे के उस्ताद हैं, बड़े फलाँ हैं। ये कभी वो ना करें। और देखिए कितनी एक वो है, मैंने आपको मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 वो सुनाया करते थे, ये वाक़यात सुनाया करते थे, और बड़े ऐसी ऐसी गहरी बात है ना, इंसान जो है ना सोचते ही जो है ना इंसान की अक्ल जो है ना वो हो जाती है। हज़रत फरमाया करते थे कि एक जो था ना वो नाई था, हजाम जो है नाई जो है, वो एक दफ़ा बादशाह के पास जो है ना वो गया, बादशाह के पास गया। तो बादशाह के बाल काटने के लिए गया, तो बादशाह सलामत जो थे वो सो रहे थे। तो जो खादिमीन थे उन्होंने बताया कि जी बादशाह सलामत तो सो रहे हैं, बादशाह साहब सो रहे हैं, तुम उस वक़्त आना जिस वक़्त वो जागे हुए होंगे। उसने कहा खैर है, कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं उनके सोते-सोते बाल ऐसे काट दूँगा कि बादशाह सलामत को पता भी नहीं चलेगा, और बाल भी बिल्कुल सही कटेंगे, कोई उसमें गड़बड़ भी नहीं होगी। मैंने कहा मुझे जाने दो। खैर नाई गया, बादशाह सोए हुए थे, उसने बाल-शाल सारे काट-कूट के बड़े ज़बरदस्त सेट कर दिए। बादशाह जब उठा, तो उसने देखे में उसके बाल जो थे वो जो है ना वो सही सेट हुए हुए, और बिल्कुल वो जो उसने कहा, क्या उनका ये क्या कैसे हुआ? उनका कि वो नाई साहब आए थे और उन्होंने जो है ना ये आपके बाल काटे हैं। बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने उस नाई को बुलाया और कहा कि आज से हम तुम्हें रईसुल हल्लाकीन जो है ना, यानी के जो है ना हलक करना है ना, कि जो बाल टिंड करना जो होता है, तो रईसुल हल्लाकीन ये मतलब तुम जो है ना रईस हो, तुम के हेड सरदार, या तुम जो है ना नाइयों के जो टॉप मोस्ट जो है ना, तुम्हें हम इसका खिताब दे रहे हैं। तो जो नाई था ना वो खुश नहीं हुआ ज्यादा, नाई खुश नहीं हुआ। तो बादशाह ने उसको देखा, तो बादशाह ने कहा कि भाई तुम क्यों खुश क्यों नहीं हुए हो? अब तुम्हें इतना बड़ा मैंने नाम वो दे दिया है, और इतनी बड़ी तुम्हारी वो होगी हर जगह के ऊपर। उसने कहा बादशाह सलामत, आपकी तरफ से ये खिताब का मिलना मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन बात ये है, मजा मुझे उसका मजा बहुत आता कि अगर जितने भी नाई हैं ना, जितने भी नाई हैं वो सारे मुझे अपना उस्ताद मान लेते हैं, और वो मुझे ये चीज कहते कि वाकई तुम क्या हो, तुम वाकई नाइयों के उस्ताद हो।
ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو مجھے کیا ہوتا، مجھے بڑی اس پہ خوشی ہوتی. کیوں؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرا کام سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا باریکیاں کیا ہیں، یہ کیا نائی کے کیا فن کیا ہے. تو جو فن کو سمجھنے والا جب کیا کرتا ہے، فن کو سمجھنے والا اگر کسی چیز کو وہ کرتے نا، مثال کے طور پہ مجھے اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، میں جیسے کہ اگر خطاطی کے اندر جی میں اگر کسی چیز کی تعریف کروں، جا کے میں کہوں یار بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو میری تعریف کرنا اور چیز ہے، اور ایک جو اس فن کا ماہر ہے خطاطی کا، وہ بتائے کہ واقعی یار یہ اس نے جو لکھائی کی ہے نا، اس نے بہت کمال کا لکھا ہے، کیونکہ وہ اس کو پتا ہے کہ اس کی باریکیوں کا پتا ہے. اس نے کہا کہ اگر میرے فن والے مجھے کیا کرتے، یہ مجھے خطاب دیتے نا، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. تو حضرت اس پہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم، اب یہ جو بات ہے نا، نتیجہ کا بڑا کمال کا ہے. ہم جو دین کا کام کرتے ہیں، ہم جو جو بھی دین کے لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، تو دنیا جو ہماری تعریف کرتی ہے نا کہ واہ 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 جی بڑے فلاں بزرگ صاحب فلاں بڑے نیک اور فلاں، یہ سارے کے سارے ان کی تعریف جو ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ بادشاہ سلامت نے کر دیا، رئیس الحلاقین کا خطاب دے دیا. بادشاہ کو تو کوئی نہیں پتا تھا کہ نائی کے فن کی باریکیاں کیا ہیں، کیونکہ وہ تو اس کو تو پتا بھی نہیں تھا. ایسے ہی یہ ان لوگوں کو کیا پتا، جتنے لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا. کمال تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائیں کہ واقعی تو نے کیا تھا، تو نے ایسی زندگی گزار کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو. کمال تو یہ ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں اس کی ساری ہر چیز کی، ہماری عبادت کی باریکیوں کو، ہماری عبادت کو، وہ ایک ایک اس کے اندر ذرے ذرے کی چیز کو جانتے ہیں. تو کمال تو یہ ہوگا. اسی طرح ہی ایک جو تھی وہ لڑکی تھی، تو اس کو سہیلیاں جو ہے نا بڑی اس کی تعریفیں کی ہے، اس کی شادی ہو رہی تھی تو اس کی تعریفیں کریں کہ آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، آج تو جو ہے نا فلاں جو ہے نا ایسی 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 جو ہے نا، وہ اس کو تیار بھی کیے اور اس کی تعریفیں بھی کی جائیں. تو وہ جو تھی خوش نہیں ہو رہی تھی، خوش نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں، یہ تیری شادی ہے، تجھے خوش ہونا چاہیے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ جس کے لیے تیار ہو رہی ہوں، جس کے لیے تیار ہو رہی ہوں، مزہ تب آئے گا کہ میں اس کو بھی اچھی لگوں. مزہ تو تب آئے گا، خوشی تو اصل میں یہ ہوگی کہ میں اس کو اچھی لگوں، کہ وہ کہے کہ واقعی خوبصورت ہے اور اچھی لگی ہوں میں اس کو. ٹھیک ہے نا، مزہ تو یہ ہے. تمہاری تعریفوں سے کیا ہوتا ہے، تمہاری تعریفوں سے تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اسی سے لفظ کیا نکلا، سہاگن وہی جس سے پیا چاہے. سہاگن وہی جس سے پیا چاہے. سہاگن یعنی خاوند والی جو ہے، وہی جسے پیا چاہے. یہ لفظ جو ہے وہ بنا. اور جس کو پیا نہ چاہے تو وہ سہاگن نہیں ہے، چاہے وہ جتنی مرضی وہ ہو. تو ایسے ہی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو مزہ جس کے لیے کر رہے ہیں نا، جس کے لیے کر رہے ہیں، مزہ تو یہ ہے کہ اس کو کیا آ جائے، اس کو ہمارا کام پسند آ جائے کہ واقعی یہ کام کیا کر کے آیا ہے، اس نے تو کام کیے، دین کا کام کیے، نیکی کی ہے، عبادت کی تھی. مزہ یہ ہے. یہ مزہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کتنا بڑا نام بن گیا تھا، میں بڑا مشہور ہو گیا تھا، میں جہاں جاتا تھا لوگ میری بڑی تعریفیں کرتے تھے، لوگ مجھے اٹھ اٹھ کے ملتے تھے، لوگ میرے آگے پیچھے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے جی فلاں اتنے مدرسے بنا دیے، اتنا کام ہو گیا، اتنے یہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا لاکھوں میں مرید ہو گئے، فلاں ہو گیا. ان سے کیا ہوتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو کیا آ جائے، پسند آ جائے کام. جس کے لیے کر رہے ہیں ہم سب کچھ جو ہے، بندوں کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں،
بندوں کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم جس کے لیے پڑھتے ہیں، جس کے لیے باتیں کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، یہ تو سارا کا سارا کیا ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں ہم۔ اس لیے کبھی بھی یہ کہ میری مشہوری ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میں ایسا ہو جاؤں، مجھے کیوں پیچھے کیا گیا، ایسا کبھی نہ سوچنا۔ مجھے یہ سبق کیوں نہیں ملا، مجھے فلاں سبق کیوں نہیں ملا، مجھے یہ چیز کیوں نہیں ہوئی ہے۔ بھائی جس چیز کے لیے میں فلاں مدرسے میں کیوں نہیں پڑھا رہا، میں فلاں جگہ کیوں نہیں پڑھا رہا، بات یہ دیکھو کہ کس جگہ پہ کام کی زیادہ ضرورت ہے، کس جگہ کام کی زیادہ ضرورت ہے، اور کس کام کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کون سا کام افضل ہے، ہم کون سا کام کریں۔ میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، جس کام کی ضرورت ہو وہی کام کیا ہے اس وقت افضل ہوتا ہے۔ جس کام کی ضرورت ہو وہی کام کیا ہوگا اس وقت افضل ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہو، بھوک سے مر رہا ہو، وہ کہے کہ یار مجھے کھانا کھلا دو، آپ کہو دیکھو کھانا تو 100 روپے کا آتا ہے، میں تجھے 1000 روپے کا کپڑا دے رہا ہوں، 1000 روپے کا کپڑا دے رہا ہوں، یہ لے لے نا 1000 روپے کا کپڑا۔ اور آپ بڑے خوش ہوئے یار، 100 روپے کی بجائے نا میں نے 1000 روپے کا کپڑا دے دیا اس کو۔ تو بھائی اس کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ اس کو کپڑا دے رہے ہیں، وہ کہاں سے جا کے بیچتا پھرے گا، کیا کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ موقع محل کیا ہے، اس وقت کام کی ضرورت کیا تھی۔ جو آپ وہ مل جائے آپ اس کے اندر سے خوشی خوشی وہ کام کر لیجئے، اور اپنے آپ کو بس اس میں سے نہ کہ یہ کہ نہیں میں تو اسی وقت ہی کام کروں گا۔ اچھا بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے دین کے حوالے سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کام کریں گے کہ آپ ہم سے کیا کریں گے، ہمیں یہ فلاں عہدہ دیں گے، فلاں چیز دیں گے تو تب ہم کام کریں گے، ورنہ ہم نہیں کریں گے کام۔ یا فلاں آپ نے مجھے یہ سبق نہیں دیا، یا فلاں وہ نہیں تھا، اس لیے ہم نہیں پڑھاتے، ہم نہیں وہ کر سکتے۔ بھئی آپ نے اللہ کے لیے کرنا تھا، تو پھر کیا وہ ہے اس میں سے؟ تو ایک تو یہ کہ چاہ کو سے بھاگیں، دوسرا یہ جو مال کی محبت ہے کہ مال اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے۔ میں آج بھی ان کے سے ایک عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو کتنا ہمیں مال چاہیے ہوتا ہے زندگی کے اندر، ہم مال جمع کرتے رہ جاتے ہیں، ہم کتنا کھا لیں گے، ہم کتنا بڑے جو ہے نا وہ گھر کے اندر رہ لیں گے، ہم کتنی بڑی اس میں سے وہ کر لیں۔ لوگوں کے گھر ہوتے ہیں جی، 10 10 گھر ہوتے ہیں، ہر شہر میں گھر پٹ بنا ہوا ہے جی، فلاں شہر فلاں شہر کے اندر، اور کیا ہوتے ہیں خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جی گھر خالی پڑا ہوا ہے، فلاں جگہ گھر خالی پڑا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، وہ جی ایک جگہ سے مال آ رہا ہے، بس جمع ہو رہا ہے بینکوں کے اندر، جمع ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، کیا ہوگا ابھی؟ ختم، بس آپ نے تو اپنی ضرورت وہ کر لی۔ برج الخلیفہ بنانے والا بھی کیا ہوگا، یعنی جو اس کا وہ تھا وہ بھی کدھر چلا گیا، قبر میں چلا گیا۔ تو کتنا مال ہمیں چاہیے ہوتا ہے؟ تو کتنا ہمیں مال چاہیے، کتنا ہم کھا لیں گے، کتنا ہم کما لیں گے، آپ کو بچوں کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں۔ بچے اگر نیک نکل آئیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر ہم جمع کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے بچے نہیں جمع کر سکتے ہیں؟
اگر ہم جمع کر سکتے ہیں تو ہمارے بچے نہیں جمع کر سکتے؟ تو اس مال اور جاہ سے نکلیے، اور جب اس سے آپ نکل جائیں گے نا، تو آپ کیا ہو جاتے ہیں، آپ ایک اس میں سے کہ جو ہے نا ایک آزاد ہو جاتے ہیں بالکل. آپ کی زندگی ان سب چیزوں سے جو ہے نا آپ پھر وہ ہوتے ہیں. پھر آپ جس طریقے سے کھل کے جو ہے نا آپ کام کرتے ہیں، وہ بڑا زبردست کام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. مشہور بھی انسان ہو جاتا ہے، اور کیا ہو جاتا ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو جس حال کے اندر پھر رکھیں، پھر انسان جو ہے اسی میں کیا رہے، خوش رہے، لیکن اپنے آپ کو وہ کرتا رہے پھر بھی. اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی نیتوں کو دیکھتا رہے کہ میں کس جگہ کے اوپر کہیں بگڑ تو نہیں رہا ہوں. میں بگڑ تو نہیں رہا ہوں کسی جگہ کے اوپر. تو یہ دینی طبقے کے ساتھ یہ بڑی ایک وہ ہوتی ہے، یہ ان کی بڑی خطرناک ایک صورتحال ہوتی ہے. کہ جی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب ہمارے اندر کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے اندر تو مال کی محبت نہیں ہے، مال کی محبت نہیں ہے. اب ہم نے بہت کچھ کما لیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے. آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں سے، یہ بہت کچھ کما لیا ہے، اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ کیا کریں، کچھ نیک کام کر لیں، نیک کام کر لیں. تو جی کچھ ادارے بنا لیں گے، فلاں ہو جائے گا اپنے نام سے، اپنے نام سے جی فلاں ادارہ بن گیا، فلاں ادارہ بن گیا، فلاں ادارہ بن گیا. تو وہ جو ہے اس میں سے کہ اگر کسی اور چیز کی ایسی جگہ پہ ضرورت تھی جہاں پہ چھپ چھپا کے دے سکتے تھے تو وہ ادھر نہیں دیں گے. کھلم کھلا جو ہے نا اس کی مشہوری کر کے، فلاں کر کے جی بڑا کام کیا جی انہوں نے تو. سیٹھ صاحب جو ہے نا بڑے نیک آدمی ہیں، سیٹھ صاحب جو ہیں انہوں نے جی بڑا، یہ دیکھو نا انہوں نے فلاں کر دیا. وہ ہم سے ایک دن کسی نے مسئلہ پوچھا ہوا تھا کہ جی یہ جو پانی کا کنواں وغیرہ یا پانی کا کوئی وہ بناتے ہیں تو اس پہ تختی لگانا جو ہے نا، کیا تختی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے کہ اصالِ ثواب کے لیے، تاکہ ان کو اصالِ ثواب پہنچتا رہے اس میں سے. حالانکہ اگر آپ نے کنواں کھود لیا یا آپ نے کوئی چیز وہ لگا کر دی ہے تو چاہے کسی کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، کیا ہوگا، ثواب تو آپ کو پھر بھی کیا ہوتا رہے گا، پہنچتا رہے گا، آپ چاہے تختی لگائیں یا نہ لگائیں. وہ آپ نے دیکھو گا نا ایصالِ ثواب برائے فلاں، وہ لکھتے ہیں نا لوگ ایصالِ ثواب. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لکھنے سے جو بندہ پیے گا تو وہ کیا کرے گا، اس کو دعا دے گا تو پھر جو ہے نا ہوگا. بھئی وہ نہ بھی ہو، جب اس نے پی لیا تو کیا ہو گیا، ثواب تو پہنچ گیا. کوئی لازمی ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی خاص اس کے اندر سے کوئی ایک وہ کرے گا. اور اتنی باریکیاں ہوتی ہیں نا اس باطن کے اندر، اتنی باریکیاں ہوتی ہیں. اسی لیے انسان خود کیا نہیں کر سکتا، اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں. انسان خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. قدم قدم کے اوپر شیطان اور نفس انسان کو اس طریقے سے پھسلاتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. قدم قدم کے اوپر یہ اتنی خطرناک راستہ ہوتا ہے. اور اس لیے جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو شیخ کی، کہ وہ اس میں راستہ دیکھا ہوا ہے، اس سے بندہ پوچھتا جاتا ہے کہ جی یہ معاملات ہیں میرے،
یہ میرے حالات چل رہے ہیں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے یہ ایسے ایسے وہ ہیں اس میں سے، کہیں میری نیت میں گڑبڑ تو نہیں ہے، کسی جگہ کے اوپر مجھے کیسے رہنا چاہیے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہوگا، یہ مفتقی عثمانی صاحب دان پر خاتون نے خود بتایا ہوا ہے، خود بتایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ان کے شیخ جو تھے مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتقی عثمانی صاحب کے جو شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو کہتے ہیں کہ حضرت کہیں جا رہے تھے تو حضرت نے جو ہے نا وہ نام لکھا کہ جی کسی جگہ پر اشتہار لگا ہوا تھا، مفتقی صاحب کا یا رفیع صاحب کا نام لکھا ہوا تھا کسی جگہ کے اوپر، جو ہے نا اس اشتہار کے اوپر کہ جی وہ فلاں بیان کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو تو یہ جو ہے نا اس میں سے وہ انہوں نے جب وہ کہتے ہیں ہمیں بلا لیا اور کہا کہ اب سے تم بیان پہ نہیں جایا کرو کسی جگہ کے اوپر، بیان پہ نہیں جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، جو ہے حضرت نے منع فرما دیا بیان کے لیے، جو ہے بیان پہ نہیں جاؤ گے۔ پھر کچھ عرصے بعد بلایا دوبارہ اور اجازت دی کہ بھئی تمہیں اجازت ہے کہ تم بیان پہ جا سکتے ہو، اور پھر حکمت بتائی اس کی، حکمت بتائی کہ دیکھو جو ہے نا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بار بار خط وغیرہ لکھتے رہتے تھے ڈاکٹر عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے یہی کہتے رہتے تھے کہ بھئی ان کا خاص خیال رکھیں، مفتقی صاحب کا، مفتی رفیع صاحب کا، جو ہے یہ تو نوجوان تھے نا، نوجوان بالکل جو ہے، تو ان دونوں کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا، ان دونوں کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا۔ تو بعض دفعہ اپنی میں کو ختم کرنا پڑتا ہے، بندے کو مٹانا پڑتا ہے، انسان کے چاہے دل پہ آرے چل رہے ہوں، شیخ بعض دفعہ منع کر دیتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، بندہ کہتا ہے کہ جی یہ کیوں روک رہے ہیں، یہ تو دین کا کام ہے، یہ تو دین کا کام ہے، لیکن ہمیں منع کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں آپ آپ کا باطن تباہ اور ہوتا ہے بعض دفعہ، باطن تباہ اور ہوتا ہے، تو جو وہ منع کر دیں تو بس وہی ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے لیے اسی میں کیا ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیوں کے معاملے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔